امیر اہل سنت سے اعتکاف کے بارے میں 10 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے اعتکاف کے بارے میں 10 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ اتار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے اعتکاف کے بارے میں 10 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنہ مشہود تشہدہ الملائکۃ وإن احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاتہ حتی یفرغ منہا، یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے۔ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کثرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، یعنی اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، یعنی پس اللہ پاک کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ سوال: کیا پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوتا تھا یا یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے؟ جواب: اعتکاف بہت ہی پرانی عبادت ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان رمضان کے باب فیضان اعتکاف کے صفحہ 228 پر ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ہے، وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اے عاشقان رمضان، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع اور سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی منتظم ہونا چاہیے اور متولی صالح یعنی پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ سوال: رمضان مبارک میں بہت سے لوگ مساجد میں افطاری کرتے ہیں، ان کے لیے اعتکاف کی نیت سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ جواب:
مسجد میں کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کریں بلکہ ثواب کے لیے نیت کریں، اور یہ نیت فقط رمضان مبارک میں ہی نہیں بلکہ سارا سال جب بھی مسجد میں آئیں، بھلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی، تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں: نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رہے کہ یہ نیت عربی الفاظ میں کرنا ہی شرط نہیں ہے، بلکہ عربی الفاظ سے نیت اسی وقت ہوگی جب دل میں نیت موجود ہو اور عربی کے معنی بھی پتہ ہو۔ فقط رٹا رٹایا کہہ دیا اور اعتکاف کی نیت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے تو یہ نیت نہیں مانی جائے گی۔ اردو بلکہ کسی بھی زبان میں نیت کر سکتے ہیں، مثلا میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں ہے، البتہ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو اب ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا، افطار، آب زمزم پینا، نیاز کھانا وغیرہ سب جائز ہو جائے گا۔ اگر کھانا پینا سامنے آ گیا اور اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب فقط کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، البتہ ثواب کے لیے اب بھی نیت ہو سکتی ہے، لہذا نیت کرنے کے بعد کچھ ذکر و درود کر لیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف یا کلمہ شریف پڑھ لیں۔ 12 کی عدد سے محبت کی وجہ سے 12 مرتبہ پڑھنے کو کہا ہے، ورنہ اتنی بار ہی پڑھنا ضروری نہیں، کچھ نہ کچھ ذکر و درود پڑھ لیں۔ اب چاہیں تو کھانا پینا اور افطار کر سکتے ہیں۔ سوال: مسجد میں کنگھی کرنا کیسا ہے؟ جواب: مسجد میں کنگھی کرنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ اس سے مسجد میں بال جھڑیں گے۔ البتہ اگر کوئی احتیاط سے کنگھی کرتا ہے، مثلا چادر بچھا کر کرتا ہے تاکہ بال گریں تو چادر پر گریں، تو اس طرح کنگھی کرنا جائز ہے۔ مسجد میں کنگھی کرنے سے منع ہی کرنا چاہیے، ورنہ اعتکاف میں اگر معتکفین سب جگہ کنگھیاں کرنا شروع کر دیں گے تو چونکہ سب کو احتیاط کرنا آتی نہیں ہے، اس لیے بال گراتے رہیں گے، حالانکہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔ سوال: جو اسلامی بھائی اعتکاف کرنے کے بعد دینی ماحول سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں دوبارہ دینی ماحول میں کیسے لایا جائے؟ جواب: اعتکاف کرنے کے بعد سارے معتکفین دینی ماحول سے دور ہو جاتے ہوں، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہمیں یہ بہاریں نظر نہ آتی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد اعتکاف کی وجہ سے ہی دینی ماحول میں آئی ہے۔ دعوت اسلامی کے مفتی فضیل رضا دامت برکاتہم العالیہ کے دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کا سبب بھی اعتکاف ہی بنا۔ انہوں نے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا واقعہ خود بتایا تھا کہ یہ پہلے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنے آتے تھے، پھر انہوں نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی۔ اس اعتکاف کی برکت سے ان پر ایسا رنگ چڑھا کہ انہوں نے درس نظامی یعنی عالم کورس شروع کر دیا، اور آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے قابل فخر مفتی ہیں، بلکہ مفتی اسلام بن چکے ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کے کئی مبلغین اور ذمہ داران ہوں گے جنہوں نے اعتکاف کی وجہ سے دینی ماحول کو اپنایا ہوگا۔ ممکن ہے کہ کئی اراکین شورا بھی ایسے ہوں جو اعتکاف کی برکت سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں۔ نگران شورا حاجی ابو حامد محمد عمران بھی اعتکاف ہی کی وجہ سے دینی ماحول میں آئے تھے۔ اعتکاف کرنے سے پہلے انہوں نے دینی ماحول میں آنا جانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر کچھ نہ کچھ اثر ہوا۔ پھر جب انہوں نے اعتکاف کیا تو ان کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ یہ اپنے اس اعتکاف کا ماحول خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں اعتکاف میں بیٹھا تو میرے دوست مجھ سے ملنے آتے تھے، کیونکہ میں خود بھی مذاق مسخری کا عادی تھا، تو وہ مجھے بولتے کہ یہ سارے ڈرامے چھوڑ، کیا تو مولانا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے؟ مگر میں بالکل سنجیدہ ہو گیا اور ان سے ایسا کوئی مذاق نہ کیا۔ پھر نگران شورا پر اعتکاف کا ایسا رنگ چڑھا کہ آج وہی عمران نگران شورا بن کر لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور دنیا کی بہت بڑی تعداد ان کی عقیدت مند ہے۔ اکثریت ان کے بیان سے مطمئن ہوتی ہے، نیز ان کا بیان سننے والے اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً
یہ ساری بہر اعتکاف کی وجہ سے ہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اعتکاف کرنے کے بعد بھی نیکیوں کی راہ پر نہیں آتا اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی تو یہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، ان کے فرمان کا خلاصہ ہے، بعض لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود سدھرتے نہیں، بلکہ ان میں خوب بگاڑ ہوتا ہے جو فساد کا باعث بنتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کی مثال تو بارش کے اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے صاف و شفاف اور میٹھا نازل ہوتا ہے اور درخت اس کو اپنی شاخوں کے ذریعے جذب کر لیتے ہیں۔ اب اگر درخت کڑوا ہوتا ہے تو بارش کا پانی اس کی کرواہٹ میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر وہ درخت میٹھا ہوتا ہے تو اس کی مٹھاس میں اضافہ کرتا ہے۔ بس یوں ہی علم بذات خود تو فائدے کا باعث ہے، مگر جب خواہشات نفس میں گرفتار انسان اسے حاصل کرتا ہے تو یہ علم اس کے تکبر میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور جب شریف النفس انسان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے تو یہ اس کی شرافت، عبادت، خوف و خشیت اور پرہیزگاری میں اضافہ کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں فساد کا بیج موجود ہو تو علم دین حاصل کرنے کے باوجود اس کے دل سے فساد ہی پیدا ہوگا کہ وہ بیج دن بدن پرورش پاتا رہے گا، بالآخر تراور درخت بن کر فساد برپا کرے گا، کیونکہ پھل ہمیشہ بیج کی مثل ہی حاصل ہوتا ہے، جیسا بیج بویا جائے گا ویسا ہی پھل ملے گا۔ اگر گیہوں یعنی گندم بوئیں گے تو گیہوں ملیں گے، جو بوئیں گے تو جو ملیں گے، اور چاول بوئیں گے تو چاول ملیں گے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دلوں میں بدبختی اور شرارت کا بیج ہوتا ہے۔ یہ لوگ علم دین حاصل کر بھی لیں تو اس بیج کی جڑیں ان کے دل میں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں، یوں وہ لوگ فساد پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نیز جس خوش نصیب کے دل میں شرافت اور سعادت مندی کا بیج ہوتا ہے، پھر وہ اس بیج کے علم دین کے ذریعے خوب آبیاری کرتا ہے اور اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ شخص ایک نیک انسان اور عالم با عمل بن کر معاشرے میں ابھرتا ہے۔ اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ ایسے کئی لوگ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں جن کا اپنی اصلاح کے حوالے سے کوئی ذہن نہیں ہوتا، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ بنا کر فضول باتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر کوئی دوست باہر سے کباب سموسے لے آئے تو وہ کھانے میں اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو مدنی مذاکرے تک میں شرکت نہیں کرتے، حالانکہ مدنی مذاکرہ اعتکاف میں سب سے اہم سلسلہ ہوتا ہے۔ ان کے کانوں تک مدنی مذاکرے کی آواز ضرور پہنچتی ہے مگر دل میں نہیں اترتی، کیونکہ یہ سننے کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہوتے، تو اس کی برکتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر توجہ سے مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو یقیناً ان کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور وہ ڈھیروں برکتیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں۔ لہذا معتکفین کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے فضولیات میں ضائع کرنے کے بجائے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سارا سال رمضان مبارک کا انتظار۔ رمضان مبارک کی آمد میں ابھی کچھ ماہ باقی ہیں، لہذا جس سے ہو سکے وہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کروں گا۔ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کا نہایت خوبصورت ماحول ہوتا ہے، لہذا حتی الامکان فیضان مدینہ میں ہی اعتکاف کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ اپنے اپنے شہروں اور ملکوں میں جہاں دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کروایا جاتا ہے وہاں اعتکاف کرنے کی ترکیب بنائیے۔ انشاءاللہ بے شمار فوائد و برکات نصیب ہوں گے۔ اگر ایک ماہ کا اعتکاف کرنا ممکن نہ ہو تو 10 دن کے اعتکاف کی ترکیب کیجیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اعتکاف میں آنا جانا ہی کر لیجیے۔ مثلا کسی کو نوکری پر جانا ہے تو وہ جائے اور اپنا کام پورا کر کے واپس آ جائے،
اور جہاں اعتکاف ہو رہا ہے وہیں رہے، گھر نہ جائے، بلکہ نوکری کے بعد سارا وقت اعتکاف والوں کے ساتھ ہی گزارے، ان کی صحبت اختیار کرے۔ ایسا کرنے سے بھی کافی کچھ حاصل ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمیں سارا سال رمضان مبارک کا انتظار رہتا ہے، بلکہ ہم تو سارا سال یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یعنی اے اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ رمضان مبارک کی برکتوں کے بھی کیا کہنے۔ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے دل غم میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا ہے افسوس، رمضان کا بابرکت اور نہایت عظمت و شان والا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ وہ سب کچھ چلا گیا جو رمضان کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوا تھا۔ اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ بار بار رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معمر اسلامی بھائی اور مدنی مرکز میں اعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کی نیت فرما لیجئے، چاہے آپ نے گزشتہ برسوں میں 1 ماہ کا اعتکاف کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور نیت کرتے ہی اس کی تیاری بھی شروع کر دیجئے۔ اگر نیت سچی ہو تو نیت کرتے ہی اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ بعض خوش نصیب تو اعتکاف کے ایسے شہدائی ہوتے ہیں کہ طرح طرح کی آزمائشوں کے باوجود وہ اعتکاف کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ خصوصاً ہمارے معمر یعنی بوڑھے اسلامی بھائی سال ہا سال سے اعتکاف کر رہے ہیں، انہیں منع بھی کیا جائے تو نہیں مانتے، اور کسی حال میں اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چونکہ اجتماعی اعتکاف میں بہت رش ہوتا ہے تو معذور اسلامی بھائی اور ہمارے معمر بزرگ سخت آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ ان کو استنجا وضو کے معاملات میں کافی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اب ہم نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 50 سال سے زائد عمر کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں نہ بٹھایا جائے۔ البتہ فیضان مدینہ میں بعض ایسے معمر اسلامی بھائی بھی ہیں جن کی عمر 70 برس ہو چکی ہے، لیکن یہ کافی عرصے سے فیضان مدینہ میں ہی اعتکاف کر رہے ہیں، لہذا صرف ان اسلامی بھائیوں کو فیضان مدینہ میں اعتکاف کی اجازت ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی وجہ سے ان اسلامی بھائیوں کو کافی تجربہ ہو چکا ہے، انہیں مدنی مرکز کے اصولوں اور جدول وغیرہ کا علم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے امید ہے کہ یہ دیگر اسلامی بھائیوں کی تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے۔ نئے آنے والے معمر اسلامی بھائی جن کی عمر 50 برس سے زائد ہو، انہیں فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ انہیں فیضان مدینہ میں اعتکاف کا تجربہ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے جسم کافی کمزور ہو چکا ہوگا، پھر اعتکاف کے جدول کی وجہ سے مزید کمزوری ہو جائے گی۔ اگر یہ بیمار ہو گئے تو انہیں سنبھالنا مشکل ہوگا، نیز استنجا خانوں اور وضو خانوں پر شدید بھیڑ ہونے کی وجہ سے بھی یہ پریشان ہو جائیں گے، لہذا ایسے معمر اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے لیے تشریف نہ لائیں۔ سوال: کیا اسلامی بہنیں اجتماعی اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جواب: جی نہیں، اسلامی بہنیں اجتماعی اعتکاف نہیں کر سکتی، کیونکہ عورت کے لیے مسجد بیت یعنی گھر کا وہ حصہ جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کیا ہو، اسی میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا اگر کسی اسلامی بہن کو اعتکاف کرنا ہو تو وہ صرف مسجد بیت ہی میں کرے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز پڑھنے کے لیے مخصوص نہ ہو تو اعتکاف سے پہلے کوئی جگہ جیسے گھر کا کوئی کمرہ یا حصہ مخصوص کر لے کہ وہ اسی جگہ نماز پڑھے گی، پھر وہیں اعتکاف بھی کر لے۔ سوال: میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 1 ماہ کے اعتکاف میں کوئی کورس بھی کروایا جاتا ہے؟ جواب:
ایک ماہ کے اجتماعی اعتکاف میں صرف کورس نہیں ہوتا بلکہ کورسز ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ البتہ اجتماعی اعتکاف کے دوران کوئی پراپر کورس نہیں کروایا جاتا، لیکن مجموعی طور پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ روزانہ 2 مدنی مذاکرے ہوتے ہیں جو ایک عرصے سے ہوتے آ رہے ہیں۔ صحت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس بار بھی 2 مدنی مذاکرے ہوں گے۔ اس کے علاوہ نماز سکھائی جاتی ہے، دعائیں وغیرہ یاد کروائی جاتی ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لہذا 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت ضرور حاصل کیجیے۔ سوال: ملتان اور اس کے اطراف کے شہروں کے ذمہ داران نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ رمضان شریف میں اجتماعی اعتکاف کے لیے ایک ٹرین لے کر آئیں گے۔ آپ مناسب خیال فرمائیں تو معیار بیان فرما دیجئے کہ کس طرح کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کے لیے لایا جائے۔ جواب: اجتماعی اعتکاف کے لیے سلجھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو لانا چاہیے، یہ نہیں کہ ٹرین لانے کا کہہ دیا تو کسی کو بھی لے کر آ جائیں اور ادھر ادھر سے پیسے جمع کر کے 80-80 سال کے بوڑھے حضرات بھر لیں۔ کوئی بیچارہ فالج کا مریض ہے تو کسی کی حالت ایسی ہے جو بات ہی نہیں سمجھ سکتا اور تربیتی حلقوں کے بیچ میں سو جائے، غصہ کرے، اسلامی بھائیوں کو جھاڑے، استنجا خانوں میں بھیڑ ہو تو وہاں لڑائی شروع کر دے، یا بیچارہ بیمار ہو جائے اور اسپتال کا بستر سنبھال لے۔ ایسوں کو تکلیف نہ دی جائے کہ ان کے کچھ نہ کچھ مسائل ضرور ہوتے ہیں۔ اجتماعی اعتکاف میں شرکت کرنے والوں کی عمر 50 سال سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہی ہونی چاہیے۔ ایسے اسلامی بھائیوں کو ترجیح دی جائے جن کی عمر 50 سال سے کم ہو اور انہیں کوئی بیماری بھی نہ ہو۔ بعض اسلامی بھائی کینسر کے مریضوں کو لے آتے ہیں۔ اگر کسی کو گلے کا کینسر ہے، ہمیں 112% اس سے ہمدردی ہے، مگر یہ جب معتکفین کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے گا تو سب کھا رہے ہوں گے اور یہ شکل دیکھ رہا ہوگا۔ اس طرح دوسرے معتکفین کس طرح کھائیں گے؟ ان کو اس پر ترس آئے گا اور ان کا کھانا دشوار ہو جائے گا۔ ایسا مریض نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسروں کو پریشانی ہو اور یہ خود بھی پریشان ہو جائے اور لانے والے کو کوستا رہے، پھر ضد کرے کہ مجھے واپس گھر پہنچا دو، مجھے کیا معلوم کہ یہاں اتنا رش ہوگا وغیرہ۔ لہذا معتکفین لانے کے لیے کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھیے۔ بعض اوقات کینسر کا ایسا مریض لے آتے ہیں جس کے زخم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کے زخم، منہ یا کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو اسے مسجد میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ اور مجنون اور مجذوم اور برس اور بدبو کے زخم والے اور کچا لہسن پیاز کھانے والے اور مفسد یعنی فساد کرنے والے اور موذی یعنی ایذا دینے والے شرع نے انہیں مسجد میں آنے کا حق نہ دیا بلکہ مسجد سے دور کرنے کا حکم دیا۔ مساجد میں ناسمجھ بچوں کو نہ لائیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رمضان مبارک میں ملاقات کی ترکیب نہیں ہو پاتی کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے۔ مدنی مذاکرہ بھی نماز تراویح کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر سحری کا وقفہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ بعض اسلامی بھائی بچوں کو لے آتے ہیں اور ملاقات کے لیے ضد کرتے ہیں کہ ملاقات کر لو۔ آدمی بچوں پر رحم کھا کر ملاقات کر بھی لے تو یہ ڈنکا بجا دیں گے کہ ہمارے بچوں کی ملاقات ہو گئی، تو اگلے دن 10 بچے اور آ جائیں گے۔ پھر یہی بچے مسجد میں شور و غل کرتے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے اور کبڈی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ والد نماز تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے اور بچہ پیچھے شور کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ ایسا بچہ جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ پیشاب کر دے گا اسے مسجد میں لانا جائز نہیں، اور ایسا بچہ جس کے بارے میں غالب گمان ہو کہ یہ بتا دے گا تو اسے مسجد میں لانا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اگر ایسا بچہ ہے جو مسجد میں شور مچائے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، مسجد کا احترام پامال کرے گا، نیز نمازیوں کی تکلیف کا باعث بنے گا، بھلے 10 سال کا ہی کیوں نہ ہو، باپ کو اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ ایسا کرے گا تو اسے مسجد میں لانا گناہ ہوگا۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بچوں سے نجاست کا ظن غالب ہو تو انہیں مسجد میں آنے دینا حرام، اور حالت محتمل و مشکوک ہو تو مکروہ۔ اگر بچے بلکہ بوڑھے بھی بے تمیز نامہذب ہوں، غل مچائیں، بے حرمتی کریں، مسجد میں نہ آنے دیے جائیں۔ ایسے بچے عموماً ان مساجد میں ہوتے ہیں جو آبادی والے علاقوں میں بنی ہوتی ہیں۔ کئی اسلامی بھائیوں کو اس کا تجربہ ہوگا کہ یہ کس قدر ہلہ گلا کرتے ہیں۔ بچوں کو اعتکاف میں لانے کے نقصانات۔ بعض بچے 8-9 سال کے ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ اکیلے ہوں گے تو شرافت سے بیٹھیں گے اور نماز وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن جہاں یہ 1 سے 2 ہوئے ساری مسجد سر پر اٹھا لیں گے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ میرا بچہ شریف ہے، کچھ نہیں کرے گا، اور دوسرا شخص بھی یہی سوچ کر اپنے بچے کو مسجد میں لے آئے، تو یہ دونوں شریف مل کر شرافت کی دھجیاں بکھیر دیں گے۔ بہت سوں کو اس کا تجربہ بھی ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ نہ لایا جائے۔ اگر کوئی بچہ اس طرح کرے تو اسے روکنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا مدنی مذاکرے میں کوئی ایسا موضوع چل رہا ہو جسے سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے، اور اچانک بچہ بولے کہ ابو بھوک لگ رہی ہے یا پانی پینا ہے، پھر اس وقت پانی پلانے جائیں گے تو جو بیان ہو رہا تھا اس سے بچے کا والد تو محروم ہوگا ہی، ساتھ ساتھ 2-4 لوگ اور بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ پھر بچہ کہے گا ابو مجھے پیشاب آ رہا ہے، تو اسے لے کر جانا پڑے گا، نہیں لے کر گئے تو وہ وہیں کر دے گا۔ بچے اس طرح کی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ کبھی کہے گا نیند آ رہی ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتا تو پھر نیند آتی ہے۔ اب ان کو سلانے کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ یہ خود سنتے سمجھتے ہیں، نہ والد کو سننے سمجھنے دیتے ہیں۔ لہذا مہربانی کر کے بچوں کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ اور یہ مدنی التجا صرف ماہ رمضان کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ذہن نشین کر لیجئے۔ کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر نظر رکھیے۔ چاہے پوری ٹرین کے بجائے چند بوگیاں ہی لانا پڑے یا صرف ایک بس ہی لا سکے، مگر جن اسلامی بھائیوں کو لایا جائے وہ سلجھے ہوئے اور خوف خدا والے ہوں کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، نہ کہ ایسے ہوں کہ کوئی باہر کا بندہ آ کر دیکھے تو بدظن ہو کر چلا جائے اور کہے کہ ہم نے تو بڑی تعریف سنی تھی، جبکہ یہاں تو تکار اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سوال: کتنی عمر کے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بٹھایا جائے؟ یہ سوال شعبہ امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے، اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: جہاں جہاں اجتماعی سنت اعتکاف یا پورے مہینے کے اعتکاف کی ترکیب ہو، وہاں اور بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ معتکف 20 سال سے چھوٹا اور 50 سال سے بڑا نہ ہو، کیونکہ بڑی عمر کے بزرگ سنبھالے نہیں جائیں گے، اور انہیں جب دوران مدنی حلقہ اور مدنی مذاکرہ نیند آئے گی تو یہ ٹانگیں پھیلا کر بالکل بیچ میں سو جائیں گے، اور پھر انہیں کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ اس لیے اگر بوڑھوں کو کچھ کہا جائے تو انہیں غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ بوڑھے بیچارے معذور اور بیمار ہوتے ہیں، اور ان کا حافظہ، ہاضمہ اور ہر عضو کمزور ہو جاتا ہے۔ صرف زبان طاقتور ہوتی ہے، جس سے اسٹیٹ فائر ہوتے ہیں۔ تو یوں بعض اوقات بوڑھے خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے معذوروں اور بوڑھوں کو اعتکاف میں نہ لایا جائے۔ میٹرک کے طلبہ اور جامعۃ المدینہ اور عاشقان رسول کے مدارس کے طلبہ کرام اپنا کارڈ دکھا کر اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اگر ان میں کوئی 20 سال سے کم عمر کا بھی ہو تو اسے بھی شاید اعتکاف میں بیٹھنے کی رعایت ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ طلبہ چھٹیوں میں ادھر ادھر خوار ہونے کے بجائے اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ جائیں اور دین سیکھ لیں کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ سوال: جو اجتماعی اعتکاف میں سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقوں میں شرکت نہیں کرتے، وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو کیا کیا جائے؟
یہ سوال شبہ امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عنایت کیا ہوا ہے۔ جواب: ہماری مجالس اور ذمہ داران اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے ایسے افراد کے کارڈ ہرگز نہ بنائیں۔ اعتکاف میں ایک تعداد ایسی بھی آتی ہے کہ جسے دعائیں اور نمازیں وغیرہ سیکھنے کے لیے لگائے گئے مدرسۃ المدینہ بالغان کے حلقے میں شرکت کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ اعتکاف میں صرف کھاتے پیتے اور جان بناتے ہیں۔ ایسے لوگ چوپال لگاتے ہیں اور کھلے آسمان تلے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کی مسجد کے باہر صحن میں بیٹھ کر گپے مار رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ملنے کے لیے آنے والوں میں سے کوئی ان کے لیے کھچڑا لا رہا ہوتا ہے اور کوئی کھچڑی لا رہا ہوتا ہے جسے یہ سب مل کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں سے ہاتھ جوڑ کر معذرت ہے کہ یہ اعتکاف میں نہ آئیں اور ہمیں اپنے شر سے بچائیں۔ ہمیں اعتکاف میں بٹھانے کے لیے وہ اسلامی بھائی چاہیے کہ جو اعتکاف میں عبادت و تلاوت کریں، فرض نمازیں با جماعت پڑھیں اور سنتیں اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے حلقوں اور مدنی مذاکروں میں 100% شرکت کریں۔ یاد رکھیے، ہمیں اعتکاف میں معتکفین کی بھیڑ اور کوانٹٹی یعنی تعداد نہیں بلکہ کوالٹی یعنی معیار چاہیے۔ جو اسلامی بھائی معتکفین کی ٹرینیں بھر کر لاتے ہیں انہیں چاہیے کہ بھلے وہ 12 بوگیوں کے بجائے 2 بوگیاں بھر کر لائیں، مگر ان میں کوالٹی یعنی معیار والے اسلامی بھائی ہوں جو یہاں سے سیکھ کر جائیں۔ مگر عام طور پر کوالٹی یعنی معیار نہیں، کوانٹٹی یعنی مقدار ہوتی ہے، اور ایسے افراد اعتکاف کے لیے آتے ہیں کہ جنہیں سیکھنے سکھانے میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ دوسروں کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کباب سموسے کھاتے ہیں اور پھر بیمار ہو کر ہمارے کلینک کی دوائیاں بھی کھا جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت ہر جگہ معتکفین کے لیے کلینک کا اہتمام نہیں ہوتا، البتہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک چھوٹا سا کلینک قائم کیا جاتا ہے جس میں محدود دوائیں ہوتی ہیں اور کچھ ڈاکٹر رضاکارانہ طور پر تشریف لاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ جو بیچارہ بیمار ہو کر کلینک جائے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کھا کھا کر بیمار ہوا ہے، کیونکہ اعتکاف میں رش ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی طبیعتوں میں نزاکت ہوتی ہے جس کے باعث انہیں رش کی وجہ سے نیند نہیں آتی، تو بے آرامی کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اپنی صحت کا خیال رکھیے اور بس ان لوگوں کو اعتکاف کے لیے لائیے جو دین کا جذبہ رکھتے ہوں اور رضا الہی پانے کی خاطر آئیں، بقیہ کو نہ لائیں اور نہ ایسوں کو اعتکاف کارڈ دیا جائے۔ بعضوں کے بارے میں تو مجلس اعتکاف کو بھی پتہ چل جاتا ہوگا کہ یہ اعتکاف میں خالی کھائیں پیئیں گے اور اپنے شر دوسروں تک پہنچائیں گے، تو معتکفین کو ایسے لوگوں کے شر سے بچانا ضروری ہے۔ سیر و تفریح کرنے والوں کو بھی اعتکاف میں نہ لایا جائے۔ اسی طرح سیر و تفریح کرنے والوں کو بھی اعتکاف میں نہ لایا جائے، کیونکہ پنجاب میں سمندر نہیں ہے، اس لیے ایک تعداد سمندر دیکھنے کے لیے بھی پنجاب وغیرہ سے اعتکاف میں آ جاتی ہے، اور پھر یہ سمندر دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں اونٹ پر بیٹھ کر تصویریں کھنچواتے ہیں، جنہیں وہ بعض اوقات سوشل میڈیا پر بھی عام کر دیتے ہیں۔ تو ایسوں کو دعوت اسلامی والا نہ کہا جائے۔ دعوت اسلامی سمندر کی طرح ہے، اور جب سمندر میں جال پھینکا جائے تو اس میں مچھلی بھی آئے گی، کیکڑا بھی آئے گا، اور ہو سکتا ہے دریائی سانپ بھی آ جائے۔ تو اس طرح کے اسلامی بھائی بھی اعتکاف میں آتے ہیں جو دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہیں، لہذا گھومنے پھرنے والوں کو بھی اعتکاف کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی نہ لایا جائے۔ ہمارے یہاں کراچی میں جو سمندر ہے اس کا نام بحر عرب ہے، تو اگر کسی نے سمندر دیکھنا ہے تو وہ اعتکاف کے علاوہ آئے اور اس نیت سے سمندر دیکھے کہ یہ حجاز مقدس کو چومنے جاتا ہے۔ پہلے کراچی کے سمندر سے سفینہ یعنی سمندری جہاز بھی حاجیوں کا قافلہ لے کر جدہ شریف جایا کرتا تھا۔ یاد رکھیے، سمندر دیکھنا گناہ نہیں ہے، مگر جب اعتکاف کے لیے آئیں تو پورا وقت یہیں بسر کریں اور سمندر اور بازاروں کا رخ نہ کریں۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اعتکاف کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا جب اعتکاف کے لیے آئیں تو کسی سے اس طرح کا سوال نہ کریں کہ مجھے
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے جانا ہے اور میرے پاس آنے جانے کا کرایہ اور جیب خرچی نہیں ہے، لہذا آپ میری مدد کر دیجئے۔ سوال: کیا مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف میں آب زمزم پینے کے لیے اعتکاف کی نیت ضروری ہے؟ جواب: آب زمزم شریف پینے یا کھانا کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی، اگر کر لی تو یہ نیت معتبر نہیں۔ اعتکاف کی نیت صرف ثواب کے لیے کر سکتے ہیں۔ مسجد حرام یا مسجد نبوی میں بھی غیر معتکف یعنی جس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اس کے لیے آب زمزم پینا جائز نہیں۔ اگر پہلے اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی اور اب آب زمزم پینا ہے تو اس کے لیے یہ نیت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں، پھر ذکر و درود پڑھیں، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب آب زمزم پینا جائز ہو جائے گا۔